एपिसोड 6। उसे गांव में आए 1 महीना गुजर गया। एक रोज शाम को वो अलिया के मकान में चूल्हे के पास बैठा अपने मुस्तकबिल के बारे में गौर कर रहा था। ब्राह्मण जमींदार का आदमी आ गया और उसने अलिया से कहा कि सेठ जी ने बुलाया है, मेरे साथ चलो। अलिया उसी वक्त उठ खड़ा हुआ। उस आदमी ने कहा, चादर ले लो, तुम्हें दूसरे गांव जाना है सेठ जी का पैगाम लेकर। अलिया चादर लेकर उसके साथ चला गया। जबरू कुछ देर कमाले के बारे में सोचता रहा और फिर उठकर टहलते टहलते गांव में आ गया। उसे साहूकार की हवेली की तरफ से किसी की ऊंची आवाज में गाली की आवाज सुनाई दी। ये साहूकार रलिया राम की हवेली थी। जबरू हवेली की तरफ आ गया। वहां जाकर देखा कि अलिया हाथ बांधे खड़ा है और हिंदू साहूकार तख्त पर बैठा गुस्से से लाल पीला हो रहा है। तुम कमीन जात के लोग हो, हमारी आज्ञा के पाबंद हो, जैसा मैं कहूंगा तुम्हें वैसा ही करना पड़ेगा। अलिया कह रहा था, महाराज मैं बूढ़ा आदमी हूँ, गांव 20 कोस पर है, मेरे पास आज गधा भी नहीं, घोड़ी मिल जाए तो आराम से चला जाऊंगा। हिंदू साहूकार के खुशामदी कारिंदे भी वहां मौजूद थे। बददिमाग साहूकार ने गुस्से में अलिया को गालियां देते हुए कहा, हमारी घोड़ी पर कमीन जात का आदमी नहीं बढ़ सकता, तुझे पैदल ही जाना होगा। चल अभी निकल जा और शाम से पहले पहले सरदार जी को मेरा पैगाम पहुंचाकर रातों रात गांव वापस आ जा। जबरू ने कहा, लाला जी बूढ़ा आदमी है बाबा, वो 40 कोस पैदल सफर कैसे करेगा, एक घोड़ी देते हैं इसे। तू इसका हिमायती बनकर आया है? मैं तो इंसाफ की बात कर रहा हूँ लाला जी, आप खुद सोचो, ये बूढ़ा इतना सफर पैदल कैसे कर सकता है। अलिया ने हाथ बांधकर जबरू से कहा, और रहमत पुत्र तू बीच में ना, हम बचपन से इन धर्मात्माओं की खिदमत करते चले आ रहे हैं। नहीं बाबा, तुम घोड़े के बगैर नहीं जाओगे, और तुम मामे लगते हो उसके। साहूकार जबरू को भी कोई कमीन जात का समझ रहा था। उसके 3 खुशामदी टट्टू भी गुस्से से जबरू को देखने लगे। जबरू का खून गर्म हो गया मगर उसने आस्ते से काम लिया, मैं बाबा अलिया का बेटा हूं। साहूकार की मौत उसके सर पे मंडलाने लगी थी। उसने जबरू को गाली दी। जबरू के सीने में जैसे आग का एक शोला सा लपका। वो ताकतवर जवान था, दिलेर था, गैरत वाला था, गाली कैसे बर्दाश्त कर सकता था। उसने आगे बढ़कर साहूकार के मुंह पर इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि वो तख्त से उलटकर पीछे को जा गिरा। उसके खुशामदी जबरू पर झपटे मगर वो पूरी तरह होशियार था। उसकी निगाह तख्त की दूसरी तरफ उसके साथ लगी कुल्हाड़ी पर पड़ी। जबरू अब अपने आप में नहीं रहा था। उसने लपक कर कुल्हाड़ी उठाई और साहूकार पर भरपूर वार कर दिया। कुल्हाड़ी का वार साहूकार की खोपड़ी पर एक तरफ पड़ा और खोपड़ी का वो हिस्सा कटकर इस तरह नीचे गिरा जैसे दरख्त का कोई तना कटकर गिरता है। उसका भेजा बिखर गया और वो वहीं ढेर हो गया। उसके आदमी डरकर भाग गए। जबरू की आंखों में खून उतरा हुआ था। उसने दूसरा वार सरदार की खोपड़ी पर किया। उसका सर बीच में से 2 टुकड़े हो गया। अलिया जमीन पर बैठकर खौफ के मारे थर थर कांपने लगा। जबरू ने कुल्हाड़ी वहीं फेंकी और हवेली की तरफ देखा। वहां औरतें चीखें मार रही थी। हवेली के बाहर एक घोड़ी थी जिस पर जैन कसी हुई थी। जबरू घोड़ी की तरफ दौड़ा। औरतें चीखती हुई हवेली के अंदर भाग गई। जबरू को सिवाय घोड़ी के और कुछ नजर नहीं आ रहा था। वो छलांग लगाकर घोड़ी पर बैठा। उसकी बागी एक तरफ को जोर से खींची और घोड़ी ने गांव की कच्ची सड़क पर दौड़ना शुरू कर दिया। घोड़ी अंधाधुंध भागी जा रही थी लेकिन किसी बाकायदा रास्ते पर नहीं। ये छोटी छोटी टेकरियों की वसी और इस वादी थी जो छोटे कद की गोल गोल जंगली झाड़ियों से ढकी हुई थी। उनके बीच में जो रास्ता था उन पर भी झाड़ियां उगी हुई थी। जबरू की घोड़ी उन झाड़ियों को कुचलती हुई आगे बढ़ती जा रही थी। वो मजीद एक खून करके गांव से भागा था। अगर वो भी गांव के आम लोगों की तरह होता तो साहूकार की दी हुई गाली को बर्दाश्त कर लेता और उल्टा उस बदकिरदार साहूकार की खुशामद करता। मगर साहूकार को मालूम नहीं था कि उसने किसे गाली दी है। जबरू ने जो कुछ किया उसे वही कुछ करना चाहिए था। दोपहर हो चुकी थी। जबरू को घुड़सवारी की इतनी आदत नहीं थी, चनाचा उसकी टांगें दर्द करने लगी थी। घोड़ी भी सुस्त हो रही थी। जबरू चाहता था कि किसी महफूज जगह पर पहुंचकर थोड़ी देर आराम करे और घोड़ी को भी आराम करने का मौका दे। एक जगह टीले के नशेब में जबरू को धूप में चमकती हुई एक सरसब्ज खेती नजर आई। उसने घोड़ी का रुख उसी तरफ फेर दिया। खेत में शायद बरसें उगी हुई थी। जबरू ने घोड़ी को खुला छोड़ दिया। उसकी टांगें अकड़ गई थी। नीचे नशेब में खट था जहां पानी नाले की शक्ल में बह रहा था। जबरू ने यहाँ मुंह हाथ धोया। घोड़ी पानी पी रही थी। जबरू खेत के पास बैठ गया। पानी पीने के बाद घोड़ी खेत में चढ़ने लगी। जबरू वहां ज्यादा देर नहीं बैठ सकता था। पुलिस किसी भी वक्त उसके सर पर पहुंच सकती थी। वो कम से कम वक्त में उस इलाके से ज्यादा दूर निकल जाना चाहता था। उसके सामने ऊंचे नीचे जंगली टीलों का एक वसी सिलसिला दूर तक फैला था। कुछ देर सुस्ताने के बाद जबरू घोड़ी पर बैठा और एक बार फिर उसे उस सिलसिले में दौड़ा दिया। वो अपने सीधे रुख को बरकरार नहीं रख पा रहा था।
کبھی ایک ٹیلے کے پہلو سے گزرتے ہوئے اس کا رخ مغرب کو ہو جاتا، کبھی مشرق کو، مجموعی طور پر مشرق کی سمت ہی جا رہا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ گھوڑی دوڑتے ہوئے اپنا اگلا بایاں پاؤں ذرا جھکا دیتی ہے، شاید اس کے پاؤں میں کسی پتھر کے ٹکرانے کی وجہ سے چوٹ لگ گئی تھی۔ جبرو رکنے کے بجائے اسے دوڑا لیے چلا گیا۔ ایک وادی سے نکل کر وہ دوسری کھلی وادی میں آ گیا۔ گھوڑی باقاعدہ لنگڑانے لگی۔ جبرو نے نیچے اتر کر اس کے اگلے کھر کو دیکھا، خون بہ رہا تھا۔ گھوڑی کا جسم بھی پسینے سے شرابور تھا۔ اب گھوڑی پر سواری کرنا اس پر اور اپنے آپ پر ظلم کرنے کے مترادف تھا۔ جبرو نے گھوڑی کی گردن پر پیار سے ہاتھ پھیرا اور اسے وہیں چھوڑ کر پیدل ہی نشیبی وادی میں اتر گیا۔ وادی کے آخری کنارے پر پہنچ کر اسے ایک سنگی پگڈنڈی نظر آئی۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ آگے کوئی گاؤں یا سڑک ہے۔ وہ بڑی احتیاط کے ساتھ اس سے ہٹ کر جھاڑیوں کے بیچ میں سے ہو کر گزرنے لگا۔ اس نے کیکر کے ایک درخت کی ٹہنی توڑ کر ہاتھ میں پکڑ لی تھی اور اسے جھاڑیوں میں آہستہ آہستہ مارتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا۔ پگڈنڈی ایک ٹیلے کے پیچھے چلی گئی تھی۔ جبرو اس ٹیلے کے پیچھے سے نکلا تو ذرا نیچے ایک سڑک دکھائی دی جو بل کھاتے ٹیلوں کے بیچ سے گزر رہی تھی۔ یہ کون سی سڑک ہو سکتی ہے؟ جبرو نے سوچا، کیونکہ سڑک پکی اور کم چوڑی تھی۔ ایک جگہ پہاڑی نالے کا چھوٹا سا پل بنا ہوا تھا۔ جبرو پل کے ایک طرف ہو کر بیٹھ گیا اور نگاہیں سڑک پر جما دی۔ اسے امید تھی کہ کوئی نہ کوئی سواری ضرور گزرے گی۔ 60-65 سال پہلے نہ تو لاریاں اتنی زیادہ چلتی تھیں اور نہ ہی سڑکوں پر ٹریفک زیادہ ہوتی تھی۔ جی ٹی روڈ پر بھی دیر دیر بعد کوئی لاری یا پرانی وضع کا ٹرک گزرتا تھا۔ آخرکار اسے ایک موٹر کے ہارن کی آواز سنائی دی۔ کوئی موٹر لاری آ رہی تھی جس کا ڈرائیور ٹیلے کا موڑ کاٹتے ہوئے ہارن دے رہا تھا۔ جبرو نے سوچا، چاہے کچھ بھی ہو، اسے اس لاری پر سوار ہو کر یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ اس نے جھانک کر دیکھا، لاری کے بجائے ٹیلے کی اوٹ سے ایک ٹرک نکل کر سڑک پر نمودار ہوا۔ جبرو کو اطمینان ہوا کہ یہ لاری نہیں تھی۔ وہ پل کی اوٹ سے نکل کر سڑک کے بیچ میں کھڑا ہوا اور ہاتھ اوپر اٹھا کر ہلائے۔ ٹرک جس پر بہت سا سامان لدا تھا اس سے تھوڑا آگے جا کر رک گیا۔ ٹرک کی اگلی سیٹ پر ایک ڈرائیور اور ایک کلینر بیٹھے تھے۔ جبرو بھاگ کر آ گیا اور جیب سے 5 روپے نکال کر ڈرائیور کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، مجھے اگلے شہر تک لے چلو یار، کوئی سواری نہیں ملی، گاؤں سے گھوڑی پر آیا تھا جو زخمی ہو گئی ہے۔ ڈرائیور کے لیے 5 روپے کا نوٹ بہت تھا۔ اس نے نوٹ پکڑ لیا اور بولا، کہاں جاؤ گے یار؟ بس جہاں جا رہے ہو وہیں لے چلنا۔ او یارا، میں تو سرداروں کا سامان لے کر امرتسر جا رہا ہوں۔ میں بھی امرتسر جاؤں گا۔ تو پھر پیچھے چڑھ کر سامان پہ بیٹھ جا۔ جبرو ٹرک پر چڑھ گیا۔ ٹرک لوہے اور لکڑی کے سامان سے لدا ہوا تھا۔ وہ ایک جگہ گھس کر اس طرح بیٹھا کہ سڑک پر سے اسے دیکھا نہیں جا سکتا تھا۔ ٹرک آگے روانہ ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ امرتسر جانا کہیں خطرے کا باعث تو نہیں بن جائے گا۔ وہ راولپنڈی کی طرف بھی نہیں جا سکتا تھا کیونکہ اس علاقے میں اس نے واردات کی تھی اور وہاں کی پولیس چوکس ہو گئی ہوگی۔ امرتسر کا علاقہ وہاں سے کافی دور تھا۔ اس کے لیے بہتر یہی تھا کہ وہ امرتسر سے بھی آگے نکلنے کی کوشش کرے۔ ٹرک 2 گھنٹے تک چلتا رہا۔ ابھی تک کوئی بڑا شہر نہیں آیا تھا۔ جبرو نے اندازہ لگا لیا کہ ٹرک جی ٹی روڈ سے ہٹ کر چل رہا ہے۔ اسے بھوک بھی ستانے لگی۔ دن ڈھل رہا تھا۔ ٹرک ایک گاؤں کے پاس چھوٹی سی نہر کے پل پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ یہ علاقہ کسی حد تک میدانی تھا۔ جہلم کی سنگلاخ پہاڑیوں سے وہ دور نکل آئے تھے۔ ڈرائیور اور کلینر نیچے اترے۔ کلینر نے ٹرک کی دیوار پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، اور تو بھی نکل کر چائے پانی پی لے گرائی۔ جبرو نے ایک نظر باہر ڈالی۔ ٹاہلیوں کے نیچے ایک چھپر تلے چائے کی دکان تھی جس کے باہر 2-4 آدمی بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ جبرو چھلانگ لگا کر نیچے اترا۔ اس نے ارد گرد کا گہری نظروں سے جائزہ لیا اور صافے کو سر پر پگڑی کی طرح باندھتے ہوئے ڈرائیور کے پاس آ کر بیٹھ گیا بینچ پر۔ انہوں نے وہاں روٹیوں کے ساتھ آلو قیمہ کھایا۔ جبرو کی جان میں جان آئی۔ وہ صبح سے بھوکا تھا۔ ڈرائیور جہلم کے علاقے کا مسلمان تھا۔ اس نے جبرو سے پوچھا کہ وہ امرتسر کہاں جائے گا۔ جبرو بولا، چھیرٹا گاؤں جاؤں گا، وہاں میرا تایا کریانے کی دکان کرتا ہے، یہاں پیچھے اپنی ماسی سے ملنے آیا تھا۔ کلینر بولا، استاد جی، بھمبر کے پاس اتنی پولیس کیوں تھی؟ ضرور کوئی قیدی بھاگا ہوگا۔ جبرو کے کان کھڑے ہو گئے، لیکن اس نے کلینر کے اس جملے پر کسی رد عمل کا اظہار نہ کیا اور چپ چاپ چائے پیتا رہا۔ ٹرک ڈرائیور سگریٹ سلگاتے ہوئے بولا، او یار، پولیس کا کیا ہے، وہ تو اپنی دہاڑی بنانے کے لیے آئی جاتی ہے۔ جبرو نے دل میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ وہ راولپنڈی کی طرف جانے کی بجائے امرتسر کی طرف نکل آیا تھا۔ تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد ٹرک ایک بار پھر امرتسر کی جانب رواں دواں ہو گیا۔ ٹرک لاہور کی طرف سے جانے کی بجائے پسرور سے اجنالہ جانے والے راستے سے ہو کر امرتسر جا رہا تھا۔ یہ اور بھی اچھی بات تھی کیونکہ لاہور میں جبرو کے لیے خطرہ ہی خطرہ تھا۔ رات ہو رہی تھی کہ ٹرک اجنالے پہنچ کر امرتسر کی طرف گھوما تو جبرو نے ٹرک کی لکڑی کی دیوار پر زور زور سے ہاتھ مار کر ٹرک کو وہیں رکوا لیا۔ نیچے اتر کر اس نے ڈرائیور سے کہا، بھائی جی، میں اجنالے سے دوسری لاری پکڑ لوں گا، تمہارا شکریہ۔
ड्राइवर ने हंसकर उससे हाथ मिलाया और ट्रक लेकर आगे चल दिया। जबरू 2 एक बार पहले भी अजनाले आ चुका था। उस जमाने में ये कोई ज्यादा बड़ा कस्बा नहीं था। लारी के अड्डे पर आकर जबरू ने लारी पकड़ी और बटाला पहुंच गया। उस वक्त रात के 8 सवा 8 बज रहे थे। जबरू किसी भी जगह रुकना नहीं चाहता था। वो एक और लारी में बैठा और जालंधर की तरफ रवाना हो गया। जालंधर उतरा तो रात के 9 बज रहे थे। वो सीधा रेलवे स्टेशन आ गया। अब उसका इरादा बम्बई की तरफ निकल जाने का था। बम्बई का इलाका बिल्कुल नया था और वहां वो पिंडी या पंजाब पुलिस की पहुंच से बहुत दूर हो सकता था। रेलवे स्टेशन पर ज्यादा रश नहीं था। जबरू ने बम्बई तक का 3rd क्लास का टिकट लिया और प्लेटफॉर्म पर आकर गाड़ी का इंतजार करने लगा। गाड़ी को अमृतसर से आना था। गाड़ी आई तो जबरू 3rd क्लास के डब्बे में घुसकर बर्थ पर चढ़कर लेट गया। जरा देर में ट्रेन अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ी। काफी लंबा सफर था। जबरू का जिस्म थककर चूर हो चुका था। गाड़ी के हिचकोलों से उसे बहुत जल्दी नींद आ गई। आंख खुली तो गाड़ी मेरठ के स्टेशन पर रुकने वाली थी। जबरू बर्थ पर ही लेटा रहा। यूं ही वो दिल्ली पहुंच गया। यहाँ गाड़ी आधा घंटा रुकती थी। कुछ वक्त जबरू ने टॉयलेट में गुजारा। बाकी वक्त वो दोबारा बर्थ पर चढ़कर लेटा रहा। वक्त खैरियत से गुजर गया और ट्रेन बम्बई की तरफ चल पड़ी। ट्रेन आगरा पहुंची तो जबरू ने नीचे उतरकर नाश्ता किया और फिर बर्थ पर आकर लेट गया। अभी पूरे 1 दिन और 1 रात का सफर बाकी था। ट्रेन झांसी से आगे रवाना हुई तो वो बर्थ पर चढ़ने के बजाय खिड़की के पास ही बैठ गया। सिगरेट उसकी उंगलियों में सुलग रहा था। अचानक ही उसने महसूस किया कि काली रंगत और भरी भरी मूछों वाला आदमी उसे बराबर घूरे जा रहा है। उसने खद्दर की धोती और सदरी पहन रखी थी। कानों में हिंदुओं के रिवाज के मुताबिक पीतल की छोटी छोटी बालियां थी। सर पर 1.5 गज का साफा। उसकी आंखों में जबरू को कुछ अजीब सी चमक नजर आ रही थी। पहले तो जबरू ने कोई ध्यान न दिया, लेकिन जब उसे महसूस हुआ कि वो आदमी उसकी तरफ देखे ही चला जा रहा है तो वो बहुतात हो गया। वो उठकर उसके करीब आकर बैठ गया। जबरू समझ गया कि यह सीआईडी का आदमी है, लेकिन उसने दिल में सोच लिया कि अगर उसने उसे गिरफ्तार करने की कोशिश की तो वो उसे उठाकर खिड़की से बाहर फेंक देगा। काले आदमी ने मुस्कुराकर जबरू की तरफ देखा और आहिस्ता से बोला, क्यों मनमोहन जी, छुट्टी पर हो कि ड्यूटी पे जा रहे हो? जबरू उसका मुंह तकने लगा तो वो आदमी हंसने लगा। फिर जबरू के बाजू को दबाते हुए बोला, मनमोहन जी, मुझे मालूम है कि तुम छुट्टी पर जा रहे हो, ना ड्यूटी पर जा रहे हो। तुम भगोड़े हो। जबरू अंदर तक हिल गया। ये शख्स बला का काफिया शनास था। जबरू की समझ ना आया कि उसको क्या जवाब दे। उसने जबरू को आगे से कुछ बोलने का मौका ना दिया और कंधे को जबरू के करीब करके बोला, मैं भी कभी भगोड़ा था फौज का। बड़ी मुश्किल से जान छुड़ाई थी मैंने। मैं पागल बन गया था। कभी जोर जोर से कह लगाता, कभी रोने लगता। फौज के डॉक्टर ने लिख दिया कि ये पागल हो गया है। गाड़ी उड़ी जा रही थी। दूसरे मुसाफिर अपनी बातों में लगे हुए थे। उस आदमी ने जबरू को अपना नाम मुरारी बताया। वो कहने लगा, अब मैंने अपने जीवन का मकसद बना लिया है कि जो भी अंग्रेज की फौज का भगोड़ा होगा उसकी सहायता करूंगा। तुम्हें नहीं मालूम, जब कोई फौजी भगोड़ा हो जाता है तो उसके इलाके में पुलिस उसके घर वालों पर कैसे कैसे जुल्म करती है। आगे भोपाल का स्टेशन आ रहा है। वहाँ फौजी भगोड़ों को पकड़ने के लिए मिलिट्री पुलिस की पूरी गार्ड मौजूद है। तुम वहाँ पकड़े जाओगे। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? कौन सी रेजिमेंट थी तुम्हारी? मुझे तो तुम पंजाबी लगते हो। जबरू ने जब यह सुना कि अगले स्टेशन पर मिलिट्री पुलिस मौजूद है तो वो फिक्रमंद हो गया। कहीं ये शख्स झूठ तो नहीं बोल रहा। मगर इसे झूठ बोलने की क्या जरूरत है? मुमकिन है वो फौजी भगोड़ा रह चुका हो। शक्ल से वो रिटायर्ड फौजी लगता था। वैसे मुमकिन है वो वाकई भगोड़े फौजियों की मदद करता हो। आखिर उसे जबरू से क्या दिलचस्पी हो सकती थी? मुरारी कहने लगा, अगर फौज से बचना चाहते हो तो मेरे साथ अगले स्टेशन पर उतर चलो। मैंने भगोड़े फौजियों की मदद के लिए जंगल में एक फार्म बना रखा है। वहाँ भगोड़े काम करते हैं, मजे से रहते हैं। वहां तक अंग्रेज के फरिश्ते भी नहीं पहुंच सकते। सोच लो मनमोहन जी। जबरू ने कहा, तुम गलत कहते हो। भोपाल पर मिलिट्री पुलिस का तुम्हें कैसे पता चला? मेरा तो काम ही भगोड़े हिंदुस्तानी सिपाहियों की सहायता करना है। मेरे आदमी भोपाल क्या, अटारी और बम्बई के स्टेशन पर भी मौजूद होते हैं, जो मुझे खबरें देते रहते हैं। तुम जवान आदमी हो, फौज ने पकड़ लिया ना तो 14 वर्षों के लिए अंदर कर दिए जाओगे। जबरू को यकीन सा होगा कि यह शख्स झूठ नहीं बोल रहा। वो जबरू को सिर्फ फौज का भगोड़ा ही समझ रहा था। उसे ये मालूम नहीं था कि जबरू कई आदमियों को कत्ल करके मफरूर है। जबरू ने सोचा, चलो कुछ दिन इस आदमी के पास जंगल के माहौल में गुजार देते हैं। ये उसका क्या बिगाड़ लेगा? इस दौरान वो आइंदा के लिए कोई प्लान बना लेगा। जबरू ने मुरारी के साथ चलने की हामी भर ली। मुरारी ने जोर से उसके कंधे पर हाथ मारा। मनमोहन जी, मुझे मालूम था कि तुम इनकार नहीं करोगे। देखा मेरी निगाह कितनी तेज है। अच्छा, तुमने ये तो बताया नहीं
کہ تمہارا شبھ نام کیا ہے؟ میرا نام راجو ہے، راج کمار۔ تمہاری ریجمنٹ کون سی تھی منموہن جی؟ جبرو نے اپنی ریجمنٹ کا نام چھپا لیا۔ 12 پنجاب ریجمنٹ۔ میں پنجاب کے گاؤں کرتارپور کا رہنے والا ہوں۔ او منموہن جی، تسی فکر نہ کرو، میں بھی پنجابی جانتا ہوں۔ وہ کہا مار کر ہنسنے لگا۔ پنجابی تو وہ نہیں بول سکتا تھا، مگر آدمی بڑا ہنسمکھ اور دلچسپ تھا۔ گاڑی کی رفتار دھیمی ہونے لگی تو وہ بولا، ہم اگلے اسٹیشن پر اتریں گے۔ جبرو مجرم اور خونی تھا، اس کی کوئی منزل نہیں تھی، کہیں نہ کہیں اسے پناہ لینی تھی۔ اس نے سوچا کہ چلو مراری کے ساتھ ہی کچھ وقت گزار لیتے ہیں۔ مراری نے بتایا کہ وہ فیض آباد کا رہنے والا ہے، لیکن ایک عرصے سے ضلع جھانسی میں رہ رہا ہے اور بھگوڑے فوجیوں کی خدمت کرتا ہے۔ ابھی سورج غروب نہیں ہوا تھا کہ ٹرین ایک چھوٹے سے اسٹیشن پر رک گئی۔ مراری جبرو کو لے کر ریل سے اترا۔ منموہن جی، مجھ سے کچھ پوچھنا مت، بس میرے ساتھ ساتھ چلتے آنا۔ جبرو نے ارد گرد نگاہ ڈالی۔ چاروں طرف پہاڑیاں اور جنگل ہی جنگل دکھائی دے رہا تھا۔ وہ اسٹیشن سے نکل کر مراری کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ باہر کوئی یکا بھی نہیں تھا، شاید ہی کوئی مسافر اس اسٹیشن پر اترا ہو۔ اسٹیشن کے آس پاس کچھ جھوپڑیاں نظر آئیں، پھر وہ بھی غائب ہو گئی۔ مراری آگے آگے چل رہا تھا۔ جنگل زیادہ گھنا ہونے لگا تو مراری بولا، تم پنجاب کے جوان ہو، ان جنگلوں کو پہلے نہیں دیکھا ہوگا۔ یہ بھوپال برانچ لائن کے جنگل ہے، یہاں شیر کا شکار بھی ہوتا ہے۔ تمہارا گاؤں کدھر ہے؟ گاؤں نہیں، میرا فارم ہے۔ بس سارا جنگل میرا فارم ہے، میرے آدمی یہاں کام کرتے ہیں اور عیش کرتے ہیں، تم بھی عیش کر لینا۔ وہ کوئی 3 میل تک جنگل کے اندر چلتے چلے گئے، حتیٰ کہ مراری ایک جگہ چٹانوں کے پاس رکا جن پر جنگلی بیلیں چڑھی ہوئی تھی۔ یہاں اس قدر گھنی جھاڑیاں تھی کہ گزرنے کے لیے کوئی راستہ نہیں تھا۔ یہ 2 چٹانیں تھیں جن کے درمیان ناگ پنی کے اونچے اونچے پودے اگے ہوئے تھے۔ منموہن جی، میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ۔ وہ جھاڑیوں میں راستہ بناتا آگے چلا۔ آگے ایک اور چٹان آ گئی جو سرخی مائل گیروے رنگ کی تھی۔ یہاں بظاہر راستہ بند تھا۔ مراری چٹان کے بائیں جانب مڑ گیا۔ جبرو اس کے پیچھے آنے لگا تو مراری نے اسے روک دیا۔ تم یہیں ٹھہرو۔ وہ جھاڑیوں میں گھس کر جیسے غائب ہو گیا۔ جبرو کو خطرے کا احساس ہوا، وہ چوکس ہو گیا۔ اس نے ارد گرد دیکھا، چاروں طرف جنگل کا سبزہ ہی سبزہ تھا۔ درخت اس قدر گنجان تھے کہ ان میں سے آسمان نظر نہیں آ رہا تھا۔ اتنے میں مراری جھاڑیوں میں سے نکلا۔ آ جاؤ۔ جبرو جھاڑیوں میں گھسا۔ آگے ایک تھوڑی سی کھلی جگہ آ گئی۔ یہ جگہ درختوں اور چٹانوں میں گھری ہوئی تھی۔ سامنے ایک اونچی چٹان تھی جو بالکل سیدھی ایک دیوار کی طرح اوپر کو چلی گئی تھی۔ چٹان کے نیچے ایک آدمی کھڑا تھا جس کا ڈیل ڈول بھی مراری جیسا تھا۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھایا اور جبرو کی طرف دیکھ کر بولا، مراری، کیا یہ بھی ہماری طرح بھگوڑا ہے فوج کا؟ ارے ہاں منموہن جی، اس کا نام راج ہے۔ ارے میں نے تمہیں سب کچھ بتا دیا تھا نا، یہی راج کمار راجو ہے، پنجاب کا رہنے والا جوان ہے۔ اس آدمی کا نام روپا تھا، وہ جھانسی کا رہنے والا تھا۔ وہ اور مراری بہت جلد جبرو سے گھل مل گئے۔ اس آدمی کا نام روپا تھا، وہ جھانسی کا رہنے والا تھا۔ وہ اور مراری بہت جلد جبرو سے گھل مل گئے اور ہنس ہنس کر اس سے باتیں کرنے لگے۔ ابھی تک جبرو کو ان کے بارے میں یہی معلوم تھا کہ یہ فوج کے بھگوڑے ہیں اور وہاں انہوں نے بھگوڑوں کے لیے کوئی فارم بنا رکھا ہے۔ مگر تھوڑی ہی دیر بعد جبرو بات کی تہہ تک پہنچ گیا۔ وہ دونوں جھاڑیوں میں غائب ہو گئے۔ واپس آئے تو ان کے پاس چنکیر میں روٹیاں تھیں اور دوسرے آدمی نے مٹی کی ہانڈی اٹھا رکھی تھی۔ اس میں 2 خرگوشوں کا گوشت تھا۔ معلوم ہو کہ یہاں 3 آدمی اور بھی تھے جو فوجی بھگوڑے ہی تھے۔ فارم وغیرہ وہاں کوئی نہیں تھا۔ ان میں سے صرف ایک جھانسی کا رہنے والا مسلمان تھا، باقی چاروں ہندو تھے۔ انہوں نے وہاں ایک ٹھکانہ یا کمینگاہ بنا رکھی تھی جو بڑی محفوظ جگہ تھی۔ ان کے پاس 4 فوجی اور 303 کی رائفلیں، 1 ریوالور اور کچھ گولیاں بھی تھیں۔ تمام آدمی فوج کے بھاگے ہوئے تھے۔ مراری ان میں سب سے زیادہ عمر کا تھا اور وہ اب بھگوڑا نہیں رہا تھا۔ اپنے آپ کو پاگل ثابت کرنے کے بعد وہ فوج کے عطاب سے نجات پا چکا تھا۔ مگر دوسرے چاروں آدمی ایسے فوجی بھگوڑے تھے کہ جن کے پیچھے ملٹری پولیس ابھی تک لگی تھی۔ وہ 14 برس کی قید کے خوف سے بھاگ کر مراری کے ساتھ آن ملے تھے۔ یہ لوگ آس پاس کے علاقوں میں چوری اور ڈاکے کی وارداتیں کرتے تھے اور اس وقت تک جنگل والی کمین گاہ میں بیٹھ کر کھاتے پیتے تھے جب تک کہ ان کے پاس راشن ختم نہیں ہو جاتا تھا۔ جبرو کو یہ لوگ پسند آئے۔ ویسے بھی وہ یہاں محفوظ تھا، پولیس کا کوئی آدمی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ جبرو یہ سوچ کر ان کے ساتھ رہنے لگا کہ وہاں کچھ وقت گزارنا چاہیے، آگے کیا کرنا ہے بعد میں سوچا جائے گا۔ مراری ان چوروں کا سردار تھا۔ چونکہ جبرو ان سب میں اپنے قد کاٹ کی وجہ سے تنومند اور نوجوان تھا، اس لیے مراری نے اسے اپنا دایاں بازو بنا لیا اور جو بھی واردات کرنے جاتا جبرو سے ضرور مشورہ کرتا۔ جبرو چوری اور ڈاکے کے خلاف تھا۔ شروع میں وہ مراری کے ساتھ نہیں جاتا تھا، لیکن جب مراری نے اسے بتایا کہ وہ صرف موٹی توندوں والے ہندو ساہوکاروں کو ہی لوٹتا ہے
جو غریبوں کو سود پر رقم دے کر ان کا خون چوستے ہیں، تو کبھی کبھی وہ بھی مراری کے ساتھ ہو لیتا۔ اس ٹولی میں جو مسلمان تھا اس کا نام بھورا تھا۔ وہ فوج میں لانگری تھا کہ ایک ہندو فوجی سے اس کا کسی بات پر جھگڑا ہو گیا۔ آدمی ہت چھٹ اور جوشیلا تھا۔ ہندو نے معمولی لانگری سمجھ کر اسے گالی دے دی۔ بھورے نے گرم پانی کی پوری پتیلی اس پر انڈیل دی۔ وہ بھاگ اٹھا اور ٹرین میں آگرے سے ہوتا ہوا بمبئی کی طرف جا رہا تھا کہ مراری نے اسے راستے میں دبوچ کر اپنی ٹولی میں شامل کر لیا۔ بھورے کا کام یہاں بھی ڈاکوؤں کا کھانا پکانا تھا۔ ابھی تک ان میں سے کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ جبرو بھی مسلمان ہے۔ سب اسے ہندو ہی سمجھتے تھے اور راجو کے نام سے پکارتے تھے۔ اسے ان لوگوں میں رہتے ہوئے ایک مہینہ ہو گیا تھا۔ ایک بار جنگل میں رات کے وقت ڈاکوؤں کا ایک گروہ مراری سے ملنے آ گیا۔ جبرو پر یہ حقیقت بھی کھلی کہ علاقے میں کئی ڈاکوؤں سے مراری کے تعلقات ہیں۔ وہ ایک دوسرے سے رابطہ رکھتے ہیں اور ضرورت کے وقت ایک دوسرے کی مدد بھی کرتے ہیں۔ ایک دن مراری کے ایک ساتھی نے آ کر بتایا کہ آج موقع ہے۔ معلوم ہوا کہ مراری نے اسے کسی گاؤں میں جاسوسی کرنے بھیجا تھا۔ گاؤں کے کسی ساہوکار کے ہاں چوری کی واردات کا پروگرام بن رہا تھا۔ مراری نے جبرو سے کہا، منموہن جی، آج تم بھی ہمارے ساتھ چلو گے؟ جبرو راضی ہو گیا۔ اتفاق کی بات یہ ہوئی کہ کسی نے جبرو کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں سمجھی کہ جس ساہوکار کے وہ واردات کرنے جا رہے ہیں وہ مسلمان ہیں۔ جب رات کا اندھیرا اچھی طرح پھیل گیا تو بھورے کو پیچھے چھوڑ کر باقی لوگ چوروں والے کسے کسائے کپڑے پہن کر، ڈھاٹے باندھ کر، رائفلیں کندھوں پر لٹکا کر واردات کی نیت سے کمین گاہ سے نکل کر جنگل سے گزرنے لگے۔ جبرو کو بھی ایک رائفل اور 15 راؤنڈ دیے گئے۔ 2 آدمیوں کے پاس خنجر تھے۔ ایک کمند بھی انہوں نے ساتھ رکھ لی تھی۔ وہ جنگل میں 6-7 میل تک چلتے رہے۔ جب وہ باہر نکلے تو جبرو نے اپنے سامنے کھیت ہی کھیت دیکھے، جن کے پار کافی فاصلے پر کسی سڑک کی روشنیاں نظر آ رہی تھیں۔ جو آدمی ساہوکار کا مکان دیکھ کر آیا تھا وہ بولا، مراری، ساہوکار کا مکان اس سڑک سے پہلے ایک گاؤں میں ہے۔ مراری نے اسے بندوق کا ٹہوکا دے کر کہا، تم منموہن جی آگے آگے چلو نا پھر۔ ساہوکار کا مکان اینٹ پتھر کا بنا ہوا تھا۔ اس کا دروازہ بند تھا۔ مراری نے جبرو سے آہستہ سے کہا، منموہن جی تم یہاں پہرا دینا، اور خود مکان کی دیوار کے پاس جا کر اوپر کمند پھینکی۔ تیسری بار پھینکنے سے کمند اوپر چھت پر جا کر اٹک گئی۔ مراری اپنے ہندو ساتھی کے ساتھ کمند کے ذریعے چھت پر چڑھ گیا۔ جبرو باہر ایک طرف اندھیرے میں رائفل پکڑے بے چینی سے کھڑا تھا۔ ایک ایک منٹ بڑی مشکل سے گزارا تھا۔ جبرو کا خیال تھا کہ ابھی مکان کے اندر سے چیخوں کی آواز بلند ہوگی، مگر ایسا کچھ نہ ہوا۔ مکان پر جیسے پہلے والی خاموشی چھائی تھی ویسی خاموشی چھائی رہی۔ کوئی 10 منٹ گزروں گے کہ اندر سے مکان کا دروازہ کسی نے آہستہ سے کھولا۔ پھر مراری اور اس کا ساتھی باہر کو دوڑے۔ مراری نے کسی عورت کو کندھے پر ڈال رکھا تھا جس کے منہ میں کپڑا ٹھونسا تھا۔ ہاتھ پاؤں بندھے تھے اور اس کے ساتھی نے بھرا ہوا تھیلا اٹھا رکھا تھا۔ ظاہر اس میں نقدی اور زیورات ہوں گے۔ ان کو کھیتوں کی طرف دوڑتے دیکھ کر جبرو بھی ان کے پیچھے بھاگنے لگا۔ وہ حیران تھا کہ مراری لڑکی کو کیوں اغوا کر کے لے آیا ہے۔ پہلے سے کبھی نہیں ہوا تھا۔ وہ صرف نقدی، دولت، زیور اور کھانے پینے کی چیزیں یعنی گھی وغیرہ ہی اٹھایا کرتے تھے۔ کھیتوں میں بھاگتے بھاگتے وہ جنگل میں داخل ہو گئے۔ یہاں مراری نے لڑکی کو نیچے ڈال دیا اور اس کے منہ پر رومال اس طرح کس کر باندھ دیا کہ وہ صرف ناک سے سانس لے سکتی تھی۔ جبرو نے پوچھا، مراری اسے کیوں ڈالا ہے؟ منموہن جی تمہارے لیے لایا ہوں۔ اس نے لڑکی کو دوبارہ اپنے ساتھی کے کندھے پر ڈالا اور واپس کمنگا کی طرف چل پڑے۔ راتوں رات وہ اپنے اڈے پر پہنچ گئے۔ مراری نے کہا، ارے اس لونڈیا کو میرے ڈیرے میں پھینکاؤ، کچھ کھلاؤ پلاؤ رہے اسے۔ پھر وہ بھورے لانگری سے بولا، منموہن جی آج تو بھنا ہوا تیتر کھاؤں گا میں۔ جبرو رائفل گھاس پر رکھے اس کے قریب ہی بیٹھا تھا۔ انہیں ایک بھی گولی چلانے کی ضرورت نہیں پڑی تھی۔ مراری کے ساتھی نے لوٹے ہوئے مال کا تھیلا کھول دیا۔ اس میں نقدی اور کچھ زیور تھا۔ مراری نے نقدی سب میں برابر برابر بانٹ دی اور زیور اپنے پاس رکھ لیے۔ کوئی 200 کے قریب روپے جبرو کے بھی حصے میں آئے۔ جبرو کا دل کچھ بوجھل سا تھا۔ مراری سمجھ گیا کہ جبرو کو شاید لڑکی کا اغوا کر کے لانا پسند نہیں آیا۔ وہ ہنس کر بولا، ارے منموہن جی اداس کیوں ہوتے ہو؟ اس لونڈیا کا میں تیرے ساتھ بیاہ کر دوں گا۔ سارے بھگوڑے ہنسنے لگے۔ جبرو نے کوئی جواب نہ دیا۔ اب وہ دل میں سوچنے لگا کہ مجھے خواہ پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے، یہ جو کرنا چاہتے کرتے پھرے۔ مگر ساتھ ہی اس نے دل میں طے کر لیا کہ اب وہ ان کے ساتھ نہیں رہے گا اور انہیں چھوڑ کر بمبئی کی طرف چلا جائے گا۔ لڑکی مراری کے ڈیرے میں بند تھی اور باہر ایک چور پہرا دے رہا تھا۔ اندر سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ لگتا تھا کہ لڑکی سہمی ہوئی ہے یا دہشت کی وجہ سے شاید بے ہوش ہو چکی ہے۔ جبرو کے ذہن میں صرف ایک ہی سوال تھا کہ وہ یہاں سے کس طرف کو جائے۔ بمبئی تک جانا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ راستے میں سول اور ملٹری پولیس نے جگہ جگہ اسے پکڑنے کے لیے جال پھیلا رکھا تھا۔ اس کے باوجود جبرو بمبئی ہی جا سکتا تھا۔ پیچھے دہلی اور پنجاب میں اس کے لیے زیادہ خطرہ تھا۔
بمبئی سے وہ کسی دوسرے ملک کی طرف بھاگ جانے کا منصوبہ تیار کر سکتا تھا۔ اس نے یوں ہی بھورے کی طرف دیکھ کر کہا، بھورے میاں، کیا بات ہے؟ آج تم بڑے چپ چپ ہو۔ وہ چپ ہی رہا تو مراری نے زیر لب اسے مسکرا کر دیکھا اور پھر اٹھتے ہوئے بولا، منموہن جی، ہم سونے جا رہے ہیں، تو باہر پہرا دیتے رہنا۔ اے راجو، تو بھی سو جا، رات کافی ہو گئی ہے۔ جبرو نے کوئی جواب نہ دیا اور سر کو نیچے کی خاموشی سے بیڑی پیتا رہا۔ مراری لڑکھڑاتا ہوا اٹھا اور اپنے ڈیرے کی طرف چلا گیا۔ اس کے ساتھی بھی ایک طرف کو چلے گئے۔ بھورا ذرا سا کھانسا اور بولا، راجو، تم مجھے مراری جیسے نہیں بلکہ غیرت مند جوان لگتے ہو۔ جبرو پہلے سے ہی محسوس کر رہا تھا کہ یہ مسلمان ناگری اس سے کچھ کہنا چاہتا ہے۔ بھورے میاں، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ راجو، میں مسلمان ہوں، تم سب ہندو ہو، مگر یہ مذہب کا معاملہ نہیں ہے۔ اگرچہ مراری جس لڑکی کو اغوا کر کے لایا ہے وہ مسلمان ہے، لیکن اگر وہ کسی ہندو عورت کو بھی اغوا کر کے لاتا تو میں اسے بھی کبھی پسند نہ کرتا۔ شریف عورت کا چاہے کوئی بھی مذہب ہو، وہ عزت کرنے کے لائق ہوتی ہے، اس پر مراری کا کوئی اصول نہیں ہے۔ یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے۔ جبرو چونک سا کیا، تو کیا یہ ہندو ڈکیت جس لڑکی کو اغوا کر کے لایا تھا وہ مسلمان ہے؟ جبرو نے بھورے سے پوچھا، تمہیں کیسے معلوم کہ وہ لڑکی مسلمان ہے؟ بھورے نے بیڑی بجھا کر اپنے کان میں اڑستے ہوئے کہا، ارے مجھے سب معلوم ہے، پر بھگوان کے واسطے مراری سے بات نہ کرنا، ورنہ وہ مجھے گولی مار دے گا۔ نہیں کہوں گا، مگر یہ لڑکی مسلمان ہے کیا؟ بھورا کہنے لگا، مراری کی کئی روز سے اس پر نظر تھی۔ ساہوکار کے گھر چوری تو دراصل ایک بہانہ تھا، اصل میں تو وہ اس لڑکی کو اٹھا کے لانا چاہتا تھا۔ مجھے معلوم ہے یہ لڑکی سید زادی ہے اور اس کا باپ سود کا کام نہیں کرتا، وہ گاؤں کا مکھیا ہے۔ مگر اب کچھ نہیں ہوگا، پولیس اغوا کے معاملوں میں نہیں آتی، وہ ایسی وارداتوں کی وجہ سے علاقے کے ڈاکوں کے منہ نہیں لگنا چاہتی۔ مراری اس مسلمان لڑکی کو خراب کر دے گا اور اس شریف زادی کی زندگی پر ایسا داغ لگ جائے گا جسے اس کی موت بھی نہیں دھو سکے گی۔ جبرو کی کنپٹیوں کی رگیں پھڑکنے لگی۔ وہ مراری کے ڈیرے کی طرف گھور رہا تھا۔ اس نے بھورے کی طرف دیکھے بغیر کہا، بھورے میاں، میں ایک مسلمان شریف زادی کی عزت خراب نہیں ہونے دوں گا۔ بھورے نے قدرے تعجب اور کسی قدر ہراساں ہو کر جبرو کی طرف دیکھا، راجو، تم اپنی زندگی خطرے میں نہ ڈالو، مراری پہلے بھی کئی خون کر چکا ہے۔ جبرو کی رائفل میں 5 راؤنڈ بھرے ہوئے تھے، وہ جانتا تھا کہ اس کے پاس وقت کم ہے۔ اس نے بھورے کی طرف دیکھا، بھورے، تم ان جھاڑیوں کے پیچھے چلے جاؤ۔ بھورا کچھ خوفزدہ سا ہو گیا۔ وہ اٹھ کر چولہے کے پیچھے والی جھاڑیوں میں آ گیا اور ٹہنیاں ہٹا کر جبرو کو دیکھنے لگا۔ اسے ابھی تک یہ معلوم نہیں تھا کہ جبرو ہندو نہیں بلکہ مسلمان ہے، مگر چونکہ وہ ایک مسلمان لڑکی کی عزت بچانے جا رہا تھا اس لیے وہ خاموش رہا۔ وہ یہی چاہتا تھا کہ کسی طرح سے مسلمان لڑکی کی آبرو ان درندوں سے محفوظ رہے۔ جبرو مراری کے ڈیرے کی طرف بڑھا۔ اس کے ہندو ساتھی چارپائیوں پر پڑے تھے، شاید وہ ابھی سوئے نہیں تھے۔ ان میں سے ایک نے پہلو بدلا، چارپائی چرچرائی۔ جبرو رک نہیں سکتا تھا۔ وہ 2-3 لمبے ڈگ بھر کر مراری کے ڈیرے میں گھس گیا۔ ڈیرے میں موم بتی جل رہی تھی اور مراری لڑکی سے ہاتھا پائی کرا تھا۔ لڑکی شریف ماں باپ کی اولاد تھی، اس لیے منہ سے آواز تک نہیں نکل رہی تھی۔ وہ رو رہی تھی اور اپنے آپ کو سمیٹنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مراری نے موم بتی کی روشنی میں اپنے سامنے جبرو کو دیکھا تو غصے سے بولا، تم کیوں آئے ہو یہاں الو کے؟ جبرو کی رائفل کا رخ مراری کے سینے کی طرف ہو گیا۔ 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں اس کی انگلی نے رائفل کا ٹریگر دبا دیا۔ تڑاک کی آواز کے ساتھ گولی رائفل سے نکل کر مراری کے چیتھڑے اڑاتی گزر گئی۔ اسے معلوم تھا کہ رائفل کے دھماکے نے مراری کے ہندو ساتھیوں کو ہوشیار کر دیا ہوگا۔ وہ تیزی سے باہر نکلا اور اس سے پہلے کہ بد کردار مراری کے ساتھی اپنی اپنی بندوقیں سنبھال سکیں، جبرو نے ایک ماہر فوجی کی طرح باری باری تینوں ہندوؤں کو گولی سے اڑا دیا۔ رات کے سناٹے میں جنگل گولیوں کے دھماکے سے گونج اٹھا۔ درختوں پر سوئے ہوئے پرندوں نے تھوڑی دیر شور مچایا اور اس کے بعد پھر وہی سناٹا چھا گیا۔ آن کی آن میں وہاں 4 لاشیں پڑی تھیں۔ جبرو نے ڈیرے پر جا کر لڑکی سے کہا، بہن، میرے ساتھ باہر آ جاؤ، میں تمہیں تمہارے باپ کے گھر چھوڑاؤں گا۔ بہن کا لفظ سن کر سہمی ہوئی لڑکی کے مردہ تن میں جان سی پڑ گئی۔ وہ اپنے لباس کو سمیٹتی ہوئی اٹھی اور جبرو کے پیچھے پیچھے ڈیرے سے باہر آ گئی۔ بھورا جھاڑی کے پیچھے ابھی تک حیران و پریشان بیٹھا تھا۔ جبرو نے اسے آواز دی، بھورے، باہر نکلا، میں تجھے کچھ نہیں کہوں گا، اس لیے کہ میں ہندو نہیں مسلمان ہوں۔ بھورا جھاڑی کی اوٹ سے باہر نکل آیا۔ اس نے خوفزدہ مسلمان شریف زادی کو جبرو کے ساتھ دیکھا تو آگے بڑھ کر جبرو کو سینے سے لگا لیا۔ تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ تم مسلمان ہو؟ یہ نیکی اور دلیری کا کام ایک مسلمان ہی کر سکتا تھا۔ میں بوڑھا ہو چلا ہوں، شاید اسی لیے چپ بیٹھا رہا، مگر میرا بوڑھا خون اندر ہی اندر کھول رہا تھا۔ بھورے میاں،
اب اس بہن جی کو اس کے گھر پہنچانا ہے۔ لڑکی وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ جبرو نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر دوپٹہ ڈال دیا۔ بہن، تو سید زادی ہے، تیرے لیے میری جان بھی حاضر ہے، سر ننگا مت رکھنا، اللہ نے تیری عزت بچا لی۔ بھورا کہنے لگا، راجو، تمہارا نام کیا ہے؟ تم مجھے راجو کے نام سے پکارو، پہلے یہ بتاؤ کہ لڑکی کو اس وقت اس کے گھر لے جانا ٹھیک رہے گا؟ لڑکی ہاتھ باندھ کر بولی، بھائی جان، مجھے ابھی میرے امی ابو کے پاس لے جائیں، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ جبرو نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ بہن، تو بالکل نہ گھبرا، تیرا بھائی جب تک تیرے ساتھ ہے تجھ پر کوئی آنچ نہیں آ سکتی۔ بھورا نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، راجو، یہاں رہنا بھی ٹھیک نہیں ہے اب، اس لیے کہ گولیوں کی آوازیں محکمہ جنگلات کے آدمیوں نے سن لی ہوں گی، ہو سکتا ہے وہ پولیس کو لے کر ادھر کے لیے چل پڑے، میری رائے میں بیوی کو یہاں سے ابھی نکال کر لے جا۔ جنگل میں اس وقت پیدل چلنا ٹھیک رہے گا کیا؟ ہم خفیہ راستے سے جائیں گے نا، چلو، میرا خیال ہے یہاں سے نکل چلنا چاہیے۔ بھورا نے کہا۔ انہوں نے لڑکی کو ساتھ لیا اور چٹانوں سے نکل کر اندھیرے جنگل میں چلنے لگے۔ بھورا جنگل کے خفیہ راستے سے واقف تھا، جو ایک پرانے تالاب کے اوپر سے ہو کر گاؤں کی طرف جاتا تھا۔ جنگل دشوار گزار تھا۔ لڑکی پہلے تو تیزی سے چلتی رہی، پھر اس کی رفتار ہلکی ہو گئی۔ جبرو اسے اپنے کندھے پر نہیں اٹھا سکتا تھا۔ اس نے لڑکی کی ہمت بندھائی اور کہا کہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ گھر جا رہی ہے۔ چنانچہ وہ ہمت کر کے کچھ تیز چلنے لگی۔ کوئی 2 گھنٹے کے بعد وہ جنگل سے باہر نکل آئے۔ اندھیری رات میں پکی سڑک کی بتیاں دکھائی دے رہی تھیں۔ اس سڑک سے پہلے لڑکی کا گاؤں آتا تھا۔ لڑکی نے اپنا نام فاطمہ بی بی بتایا۔ جنگل سے نکلتی جبرو نے لڑکی سے کہا، بی بی، یہاں ایک پل کے لیے بیٹھ کر آرام کر لے۔ لڑکی سب تھک گئی تھی، اس کا سانس پھول رہا تھا۔ اس نے عاجزی سے کہا، بھائی جان، مجھے پہلے میرے گھر چھوڑائیں، اس سڑک کے پاس ہی ہے میرا گاؤں۔ 1 منٹ میری بہن۔ یہ کہہ کر جبرو اپنے تجربے کار ساتھی بھورے لانگری کو ایک طرف لے گیا اور بولا، کیا ہمارا گاؤں میں داخل ہونا مناسب رہے گا؟ وہاں پولیس نے ناکہ بندی تو نہیں کر رکھی ہوگی؟ بھورا لانگری دھوتی کے پلو سے ماتھے پر آیا پسینہ پوچھتے ہوئے بولا، ناکہ بندی ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی، لڑکی اغوا ہوئی ہے، پولیس نے ممکن ہے مخبر چھوڑ رکھے ہوں۔ کچھ بھی ہو، میں اس لڑکی کو خود اس کے گھر چھوڑ کر آؤں گا۔ تم گاؤں کے باہر چوکس رہنا، کوئی خطرہ محسوس کرو تو بے دھڑک فائر کر دینا۔ چلو آؤ۔ لڑکی کو لے کر وہ کماد کے کھیتوں میں سے گزرنے لگے۔ اب انہیں گاؤں کے مکانوں کے سیاہ ہیورے نظر آنے لگے تھے۔ گاؤں کے قریب پہنچ کر جبرو رک گیا۔ تمام مکان تاریکی میں ڈوبے ہوئے تھے، کہیں سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ تم اس جگہ پر رکو، میں بی بی کو اس کے گھر چھوڑنے جاتا ہوں۔ جبرو لڑکی کو لے کر گاؤں میں داخل ہوا۔ لڑکی خوف سے کانپ رہی تھی۔ جبرو نے اسے حوصلہ دیا کہ وہ بالکل نہ گھبرائے۔ اللہ کی ذات پاک گواہ ہے کہ وہ جیسی گھر سے گئی تھی ویسی واپس آ رہی ہے۔ وہ جواب دینے کے بجائے اپنے گھر کے بند دروازے سے چمٹ کر سسکیاں بھرنے لگی۔ جبرو نے دروازے پر دستک دی۔ تھوڑی دیر بعد اندر سے کسی مرد کی آواز آئی، ٹھہرو، میں کھولتا ہوں دروازہ۔ لڑکی سے اب صبر نہ ہو سکا۔ بابا جان، میں ہوں فاطمہ۔ اندر جیسے کوئی شے فرش پر گری اور پھر دروازہ کھل گیا۔ لیمپ کی روشنی میں جبرو کے سامنے مضبوط جسم والا ادھیڑ عمر آدمی کھڑا تھا، جس کی چھوٹی چھوٹی داڑھی تھی۔ پیچھے سے ایک عورت دوپٹہ سنبھالتی آگے بڑھی اور اس نے اپنی بچی کو سینے سے لگا لیا۔ وہ دونوں رونے لگی۔ وہ لڑکی کو اندر لے گئی۔ شاہجی نے جبرو کی طرف تیز نظروں سے دیکھا اور غصے سے کپ کپاتی آواز میں پوچھا، تم کون ہو؟ اندر آ جاؤں تو بتاؤں؟ جبرو نے کہا تو شاہجی سامنے سے ہٹ گئے۔ جبرو مکان کے دالان میں آ گیا۔ لڑکی چارپائی پر اپنی ماں کے ساتھ لگی سسکیاں بھر رہی تھی۔ وہ کہنے لگی، بابا جان، یہ میرا بھائی ہے، اس نے میری عزت بچائی ہے۔ جبرو کے کندھے سے رائفل لٹک رہی تھی اور منہ پر صافہ بندھا ہوا تھا۔ شاہجی اسے مسلسل عجیب نظروں سے گھور رہے تھے۔ اب جبرو نے صاف صاف کہا، شاہجی، آپ سید ہیں، میں سیدوں کا غلام ہوں۔ جس آدمی نے آپ کی بچی کو اغوا کیا تھا وہ ہندو تھا۔ مجھے ان وقت پر پتہ چل گیا کہ لڑکی مسلمان اور سید زادی ہے۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا آپ کی بیٹی آپ کو بتا دے گی۔ میں صرف اتنا ہی کہتا ہوں کہ یہ جیسی گھر سے گئی تھی ویسی ہی واپس آئی ہے۔ میں اس کی عزت کی قسم کھا سکتا ہوں۔ لڑکی اپنے سید بابا کو جانتی تھی۔ وہ جلدی سے اٹھ کر کوٹری میں جا کر جزدان میں لپٹا قرآن شریف اٹھا لائی اور اپنے سر پر رکھ کر بولی، بابا جان، میں قرآن شریف کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ میں پاک دامن ہوں۔ یہ میرا بھائی میری مدد نہ کرتا تو میں خودکشی کر لیتی۔ شاہجی نے بیٹی کو سینے سے لگا لیا، پھر جبرو کا ماتھا چوم کر بولے، بیٹا، تم نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ شاہ جی، سید کی عزت پر میری جان بھی قربان ہے۔ اب میں جاتا ہوں، آپ بے فکر رہیں۔ جن کافروں نے میری بہن کو اغوا کیا تھا
ان میں سے کوئی زندہ نہیں بچا۔ یہ کہہ کر جبرو دروازے کی طرف بڑھا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا چاروں طرف دیکھتا ہوا گاؤں کے باہر اس طرف چلنے لگا جہاں اس نے بھورے کو چھوڑا تھا۔ تھوڑی دیر بعد دونوں اندھیری رات میں کھیتوں میں سے گزرتے ایک بار پھر گھنے جنگل میں گھس گئے۔ جبرو نے بھورے سے کہا، اللہ پاک نے مجھ گناہگار پر بڑا کرم کیا کہ میں اس نے ایک بچی کو کافروں سے نکال کر لے آیا۔ اس نے تو قرآن شریف اٹھا کر اپنے بابا سے کہا کہ میں پاک دامن ہوں۔ بھورے کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ وہ بولا، اس خاندان کی بچیوں کی کسی غیر مرد نے آج تک شکل نہیں دیکھی۔ تو نے بڑا ثواب کا کام کیا ہے۔ ویسے تم مجھے اپنا نام کیوں نہیں بتاتے؟ جبرو نے اندھیرے میں بھورے کی چمکتی ہوئی آنکھوں کی طرف دیکھا اور بولا، بھورے میاں، اب تمہیں نام بتانے میں کوئی حرج نہیں۔ میرا نام جبرو ہے، جبار عرف جبرو۔ بس ابھی تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ بھورے نے جبرو کو سینے سے لگا لیا۔ جبرو بھائی، اللہ پاک نے تم سے بڑے ثواب کا کام لیا ہے۔ جبرو کو اپنی بہن یاد آ گئی جس کے جنازے میں وہ شریک نہیں ہو سکا تھا اور جسے ایک ہندو کافر نے قتل کر دیا تھا۔ اپنے سر سے صافہ اتار کر جبرو نے منہ پوچھا اور بولا، اب تمہاری کیا رائے ہے؟ ہمیں کس طرف جانا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے؟ پہلی بات تو یہ کہ ہم دونوں فوج کے بھگوڑے ہیں۔ تم نے آج ہی رات 4 آدمیوں کو قتل کیا ہے۔ میں 2 ماہ پہلے 2 آدمیوں کو قتل کر چکا ہوں۔ ہماری جگہ اب شریف لوگوں کی دنیا میں نہیں ہے۔ ہم جنگل سے نکلے نہیں کہ پھانسی کا بندہ ہمارا مقدر بن جائے گا۔ اصل بات کی طرف آؤ یار، یہ سب کچھ تو میں بھی جانتا ہوں۔ یہ بتاؤ اب ہم جائیں کہاں؟ جبرو نے بچپن میں بنارسی ٹھگوں کے بڑے قصے سن رکھے تھے۔ اس نے سنا تھا کہ ان کے پاس بندوق پستول تو ہوتے ہیں مگر وہ اپنے شکار پر گولی نہیں چلاتے بلکہ صفائی سے رومال سے گلا گھونٹ کر ہلاک کرتے ہیں کہ مرنے والے کو بعض اوقات پتہ بھی نہیں چلتا اور وہ مر جاتا ہے۔ ان کے ریشمی رومال میں ایک گانٹھ رہتی ہے جس کی مدد سے وہ اتنی تیزی سے رومال کو جھٹکا دیتے ہیں کہ آدمی کا من کا ٹوٹ جاتا ہے۔ اس نے بھورے سے پوچھا، کیا یہ ٹھگ لوگ ابھی تک وارداتیں کرتے ہیں؟ ارے خدا بچائے ان ٹھگوں سے۔ میں نے وندھیاچل کے جنگل میں ایک ٹھگ کے ساتھ کچھ دن گزارے تھے۔ ہم پھر بھی کسی پر رحم کھا لیتے مگر ان کے دل تو پتھر سے بھی زیادہ سخت ہوتے ہیں اور محض ایک بندوق یا 15-20 روپوں کے لیے کسی بھی مسافر کا خون کر دیتے ہیں۔ عام طور پر یہ ٹھگ ہندو ہوتے ہیں اور ٹھگی کی واردات کرنے سے پہلے کالی دیوی کی مورتی کے آگے پھول اور جل پان چڑھاتے ہیں اور اس سے پرارتھنا کرتے ہیں کہ وہ جس شکار کو قتل کرنے جا رہے ہیں وہ ان سے بچ کر نکلنے نہ پائے۔ جبرو نے غور سے بھورے کی باتیں سنی، پھر اکتائے لہجے میں کہا، بھورے، تم نے ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ تمہارے خیال میں اب ہمیں کس طرف کا رخ کرنا چاہیے؟ جبرو، کہ جو تم نے مراری کے ڈیرے پر 4 آدمیوں کی لاشیں بکھیر دی ہیں نا، ان کی خبر پولیس یا محکمہ جنگلات کے آدمیوں کو شاید ہی ہو مگر مراری کے ساتھی بنسی ڈکیت کو 2-1 دن میں خبر ہو جائے گی، اس لیے کہ وہ مراری سے ملنے آنے والا ہے۔ تم مراری کے دوسرے ڈاکو ساتھیوں سے ملے ہو مگر بنسی کو تم نے ابھی تک نہیں دیکھا۔ وہ کئی ماہ سے مہاراشٹر میں وارداتیں کرتا پھر رہا ہے۔ وہ مراری کا خاص یار ہے اور بہت ہی کمینہ آدمی ہے۔ اس کا دل سیاہ ہے، رحم نام کی کوئی شے اس کے دل سے قریب ہو کر نہیں گزری۔ تو میں کیا کروں پھر؟ یہ کیا تم نے بنسی ڈکیت کی کتھا سنانی شروع کر دی؟ میں یہی کہنے والا تھا کہ جب اسے پتہ چلے گا کہ اس کا یار مراری اور اس کے سارے ہندو ساتھی قتل کر دیے گئے ہیں اور میں یعنی بھورا غائب ہوں تو وہ یہ سمجھنے میں حق بجانب ہوگا کہ اس کے یار کو بھورے نے قتل کیا۔ بس وہ میری کھوج میں اپنے آدمیوں کے ساتھ نکل پڑے گا۔ وہ اس علاقے کی جنگلوں کے چپے چپے سے واقف ہے، اس لیے ضروری ہے کہ ہم بھوپال کے علاقے سے نکل کر بندیل کھنڈ یا نجیب آباد کے علاقے کی طرف چلے جائیں۔ کیا وہاں ہمیں پولیس کا کوئی خطرہ نہیں ہوگا؟ ارے پیارے، خطرہ تو ہمارے ساتھ لگا ہی رہے گا۔ اب اس خطرے سے ہم ساری زندگی چھٹکارا نہیں پا سکتے۔ نجیب آباد میں نے اس لیے چنا ہے کہ وہاں کے جنگل اتنے گھنے ہیں کہ دن کے وقت بھی بعض جگہوں پر اندھیرا چھایا رہتا ہے اور پھر وہاں جنگلوں کے درمیان ایک پرانے قلعے کے کھنڈر بھی ہیں۔ اگر ہم 2-4 آدمیوں کو اپنے ساتھ ملا لیں اور اس کھنڈر میں اپنی کمینگاہ بنا لیں نا تو بڑی آسانی سے وارداتیں کر کے وہاں پناہ حاصل کر سکتے ہیں۔ نہیں، میں چور نہیں ہوں بھورے میاں جو وارداتیں کرتا پھروں۔ ارے بھائی، اگر وارداتیں نہیں کرو گے تو کھاؤ گے کہاں سے جنگل میں؟ جنگل میں ہر نعمت موجود ہوتی ہے، پانی، پھل، جڑی بوٹیاں، ندی نالے، ہمیں اور کیا چاہیے؟ یہاں کوئی شے خریدنی بھی نہیں پڑتی۔ معلوم ہوتا ہے تمہیں یہاں کے جنگل میں رہنے کا تجربہ نہیں ہے جبرو۔ یہ جنگل بے وفا اور ہر جائے محبوبہ کی طرح ہوتے ہیں۔ ایک سیکنڈ میں آنکھ پھیر کر کسی آدم خور درندے، زہریلے سانپ یا دلدل کے حوالے کر دیتے ہیں۔ پھر ہمیں محکمہ جنگلات کے افسروں سے بھی تو بچنا ہوگا۔ جبرو نفر سے سر جھٹک کر جنگل کو برا بھلا کہنے لگا، اس سے تو اچھا ہے کہ ہم بمبئی کی طرف نکل چلیں، وہاں کوشش کر کے کسی سمندری جہاز میں سوار ہو کر آبادان یا ولایت چلے جائیں۔ پیارے جبرو، اب تو ہمارے لیے 2 ہی ٹھکانے ہیں، پھانسی کا تختہ
या फिर सारी जिंदगी के लिए काले पानी की जेल। जबरू को महसूस हो रहा था कि वो मुश्किलात में उलझता जा रहा है। इसमें उसका अपना इतना अमल दखल नहीं था। हालात उसे नजर न आने वाली जंजीरों में जकड़े जा रहे थे और वो उस दलदल में नीचे नीचे उतर रहा था। अब तो कमाला भी बाहर नहीं था कि वो उसकी मदद करता। कमाले को याद करके जबरू का दिल बोझल सा हो जाता था। जाने उस पर क्या बीत रही होगी। उसने जबरू की खातिर अपने दोस्त की इज्जत और गैरत की खातिर फोन किया था और रंगे हाथों पकड़ा गया था। कहीं उसे फांसी न हो गई हो। जबरू आगे आगे चल रहा था और दरख्तों झाड़ियों की शाखों को आगे से हटाता जाता। काफी दूर तक चलते रहने के बाद एक ऐसी जगह आई जहां दरख्त काफी दूर दूर थे। छोटी छोटी स्याह चट्टानें ऊंची ऊंची कतार की शक्ल में एक तरफ चली गई थी और कई कुदरती गार बन गए थे। दोनों थक गए थे और रात भी काफी गुजर गई थी। बूढ़े ने कहा कि हमें यहाँ आराम कर लेना चाहिए क्योंकि दूसरे दिन भी काफी सफर करना होगा। चनाचे वो गार की खुश्क जमीन पर लेट गए। बूढ़े ने गार के बाहर खुश्क लकड़ियां जमा करके आग लगा दी कि ढेरी में से सिर्फ धुआं निकलता रहे। इस तरीके से जंगल के मच्छरों से निजात मिली और वो सो गए। जब वो बेदार हुए तो जंगल रोशन था और दरख्तों पर परिंदे चहचहा रहे थे। धूप निकली हुई थी। एक पहर दिन गुजर चुका था। उन्होंने तालाब पर जाकर मुंह हाथ धोया। उन्हें अब भूख लग रही थी। भूरे ने बताया कि आगे 7 कोस के फासले पर बंगला ब्रांच लाइन का जंगल शुरू हो जाता है। वहां से नजीबाबाद की रेंज का आगाज होता है। कुछ दूर उफ्तादा गांव है। खाने को कुछ वहीं से मिलेगा। दुश्वार गुजार जंगल में 6-7 कोस का फासला तय करते करते 3 घंटे सर्फ हो गए। रास्ते में कई जगह लंगूरों के गोल, हड़ियाल और दूसरे जंगली जानवर भी मिले। दोपहर 2 बजे के बाद दोनों नजीबाबाद की रेंज में दाखिल हो गए। भूख और थकन से बुरा हाल हो रहा था। यहाँ जंगल झुंडों की शक्ल इख्तियार कर गया था। कहीं कहीं खुश्क जंगली घास के ऊंचे नीचे मैदान थे। अभी तक उन्हें कोई इंसान नहीं मिला था। बूढ़े ने बताया कि आगे एक छोटा गांव आएगा। मैं उस गांव में कभी गया नहीं हूँ, लेकिन यहाँ से गुजरते हुए मैंने दूर से उसे 1-2 बार देखा है। उसका कहना सही था। एक जगह पहुंचने के बाद जबरू को कुछ दूर झोपड़ी नुमा मकान दिखाई दिए। यही वो गांव है। इसके दूसरी तरफ गांव से बाहर एक छोटी सी चाय की दुकान है। वहां से हमें कुछ ना कुछ खाने को मिल जाएगा। इस गांव में चाय की दुकान कहाँ से आ गई? अरे ये शिकारियों के लिए बनी है। इस इलाके में छोटा बड़ा शिकार बहुत है और अक्सर शिकारियों का गुजर रहता है। चनाचे वो लोग उस चाय की दुकान पर आकर ताज़ा दम होकर फिर शिकार को आगे निकल जाते हैं। बूढ़ों ने जबरू को हिदायत की कि वो अपने आप को शिकारी ही जाहिर करेंगे। गांव के दूसरी जानिब बाहर की तरफ एक छोटा सा खेत था। उस खेत के किनारे जमीन से 2 फुट ऊंची मचान पर बांस की झोपड़ी नुमा चाय की दुकान थी, जिसके आगे अंगीठी पर धुएं से काली देगची धरी हुई थी और एक देहाती सिर्फ धोती पहने उसमें लकड़ी की डोई हिला रहा था। मचान पर सफ बिछी थी जिस पर 3 आदमी बैठे मिट्टी के आबखोरों में चाय पी रहे थे। शक्ल सूरत से वो जंगल के बाशिंदे ही लग रहे थे। बूढ़े ने आहिस्ता से कहा, यहाँ कोई शिकारी या महकमा जंगलात का आदमी नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात है। दोनों मचान की एक तरफ होकर लकड़ी के फर्श पर बैठ गए। बूढ़ा उनकी जुबान जानता था। उसने दुकानदार से कहा, भूख लगी है, खाने को जो कुछ भी हो दे दो। हड़याल का गोश्त नहीं मिला तो जंगल ने चला चला कर थका दिया है। दुकानदार ने डोई हिलाते हुए बताया कि उसके पास कुछ दाल और रोटियां ही बाकी हैं। उस वक्त जबरू को यह दाल रोटी एक बेबहा नेमत मालूम हुई। उन्हें आम का अचार भी मिल गया। दोनों ने पेट भर के खाना खाया। दुकानदार ने 1 रुपया मांगा। जबरू ने 5 रुपए दिए और बोला, ये तुम्हारा इनाम भी है भैया जी। दुकानदार बहुत खुश हुआ। उसने उन्हें अपने हाथ से चाय बनाकर दी। बूढ़े ने जबरू से आहिस्ता से कहा, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। इधर शिकारी और महकमा जंगलात के आदमी आते ही रहते हैं। जबरू ताज़ा दम हो गया था। उनका दुश्वार गुजार सफ़र दोबारा शुरू हो गया। बूढ़ा चाहता था कि वो मुरारी डकैत की जाए वारदात से जितनी दूर निकल सकते हैं निकल जाए, क्योंकि उसे उसके बारे में तशवीश थी कि अगर उसे अपने दोस्त के कत्ल का इल्म हो गया तो वो उनका ताक़ुब करेगा। बंसी जंगल का रीछ था और एक एक दरख्त को पहचानता था। दुश्मन का खोज लगाने और उसका खुरा पहचानने में उसे कमाल हासिल था। जबरू बंसी डकैत के बारे में इतना फिक्रमंद नहीं था जितना उसे यह खदशा था कि कहीं वो पुलिस के हत्थे ना चढ़ जाए। इसलिए वो बूढ़े की मर्जी और मंसूबे के मुताबिक उसके साथ साथ चला जा रहा था। शाम को उन्होंने छोटे से गांव के बाहर एक खाना बदोशों के डेरे पर से रोटियां और अचार लेकर खाया और वहां से दूर निकल गए। बूढ़े ने गहरे होते अंधेरे में दरख्तों की तरफ देखा और बोला, ये नजीबाबाद के जंगल है। आगे एक नहर है, वहां चलकर आराम करेंगे। नहर कोई 1.5 कोस के फासले पर थी। छोटी सी नहर थी जिसके किनारे पुख्ता थे। बेरियों के दरख्त अपनी टहनियां फैलाए भूतों की तरह खड़े थे। जबरू थक कर एक जगह बैठ गया। बूढ़े, यहीं आराम करते हैं, सुबह देखा जाएगा। बूढ़े ने इर्द गिर्द निगाह डाली और जबरू के पास ही नहर किनारे
ढलान से जरा नीचे घास पर बैठ गया। रात खामोश थी, जंगल पर सन्नाटा छाया हुआ था। फिर वो घास पर सोने लेट गए। भूरा तो लेटते ही खर्राटे लेने लगा, मगर जबरू जाग रहा था। अगरचे वो बहुत थक गया था, मगर अपनी परेशान हाल और दर बदर भटकती जिंदगी पर सोचने की वजह से उसे नींद नहीं आ रही थी। उसे बहुत से ख्याल आ रहे थे। कभी वो सुरैया के बारे में सोचता कि अगर उससे उसका ब्याह हो जाता और उसका खालू इनकार न करता तो आज शहर में शरीफ आदमियों की तरह वो जिंदगी बसर कर रहा होता। कभी उसका ख्याल अपनी बहन रजिया की तरफ चला जाता, जिसकी खबर कभी उसे इल्म न था। फिर उसका जिगरी दोस्त कमाला उसकी आंखों के सामने आ जाता, पाँव में बीड़ियां और वो जेल की काल कोठरी में फांसी के दिन का इंतजार कर रहे हैं। जबरू चौंक कर आंखें खोल देता। भूरे के खराटों की आवाज इसी तरह बुलंद हो रही थी। इसी कश्मकश में जबरू की आंखें इतनी थक गईं कि उस पर गुनूदगी तारी होने लगी। उसने आंखें बंद कर ली और नींद की वादी में पहुंचने लगा। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे वो इंसानी आवाज सुन रहा। उसके पांव को किसी ने ठोकर मारी। कौन हो बे तुम? जबरू ने आंखें खोली। उसके पांव की जानिब दो आदमी खड़े थे। उनमें से एक के हाथ में लालटेन और दूसरे के हाथ में राइफल थी, जिसका रुख जबरू के सीने की तरफ था। जबरू के जहन में खतरे की शदीद घंटी बज उठी। लालटेन की रोशनी में जबरू ने देख लिया था कि दोनों के चेहरे ढांटों में छुपे हुए थे। हुलिये से वो डाकू ही लगते थे। जबरू के लाशौर में बंसी ठग का तस्वर उभर आया, जो बकौल भूरे के अपने दोस्त मुरारी डकैत के कत्ल का बदला लेने के लिए उनके पीछे लगा है। जबरू अभी उठ भी ना सका था कि लालटेन वाला चिल्लाया, बंसी दादा, ये भूरा है। जबरू की राइफल उसकी रान के नीचे से जैसे बिजली की सी तेजी के साथ निकलकर सीधी हुई और उसने ट्रिगर दबाकर फायर कर दिया। अंधाधुंध फायर था, मगर 303 की गोली सीधी बंसी के पेट में नाव के ऊपर लगी और वो पीछे को गिरा। जबरू तड़प पर एक तरफ लुढ़क गया। लालटेन वाला चीखता शोर मचाता पीछे भागा। बंसी दादा का खून हो गया, इधर आयो रे। फायर की आवाज से भूरा जाग पड़ा। जबरू चिल्लाकर बोला, भूरे इधर आ जाओ जल्दी। भूरा इस किस्म के मार्कों से खूब वाकिफ था। वो समझ गया कि बंसी डकैत के आदमी आन पहुंचे हैं। वो छलांग लगाकर जबरू के पास आकर बैठ गया। किस पर फायर हुआ था? मैंने फायर किया था और मुझे यकीन है कि मैंने बंसी को हलाक कर दिया है। बंदूक के 2 फायरों से जंगल एक बार फिर गूंज उठा। भूरा बोला, नदी की ढलान की तरफ भाग चलो। वो झुके झुके अंधेरे में एक तरफ को दौड़े। ढलान पर एक छोटा सा गड्ढा था और वो उसमें मोर्चा बनाकर बैठ गए। जबरू ने सरगोशी की, बंसी तो मर चुका है भूरे, कितने आदमी बाकी होंगे? अगर वो मर चुका है तो पीछे 6-7 आदमी होंगे। एक फायर और हुआ। भूरे ने इसके जवाब में यके बाद दीगरे 2 फायर कर दिए। जवाब में कोई फायर ना हुआ। भूरे ने अचानक बुलंद आवाज में कहा, फिरोज, फीके, रहीम है, बंसी मर चुका है। तुम लोग अपनी जाने क्यों गवाते हो? मेरे साथ पंजाब का शेर जबरू डकैत है, अब वही हमारा सरदार होगा। हमारे साथ आकर मिल जाओ। जबरू ने गुस्से से कहा, तुमने मेरा असली नाम क्यों लिया? कोई फर्क नहीं पड़ता जबरू भाई, मेरी चाल कामयाब हो गई ना तो हम टोली के सरदार होंगे। वैसे हम ज्यादा देर इनका मुकाबला नहीं कर सकेंगे, उसने कहा और फिर 2 फायर कर दिए और ऊंची आवाज में चिल्लाया, फिरोज, ठीक है, रहीम है, हिंदू काफिर मर गया, अब एक मुसलमान हमारा सरदार होगा। क्या सोच रहे हो? बोलो, जवाब दो। जंगल में एक पल के लिए गहरी खामोशी छा गई। फिर दरख्तों के एक झुंड से एक आवाज बुलंद हुई, भूरे, शरीफ आ गया है, खाना खिलाओ उसे। जबरू की कुछ समझ न आया कि दूसरी तरफ से बोले जाने वाले जुमले का क्या मतलब है। भूरा मुस्कुरा कर उठा और कहने लगा, जबरू उठो, अब तुम बंसी डकैत की जगह पे सरदार हो। ये तुम क्या कह रहे हो? दुश्मन छुपा हुआ है, वो तुम पे फायर कर देगा। ये खास जुमला है हम लोगों का, इसका मतलब है कि हम तुम्हारे साथ हैं। कोई ठग इस जुमले को अदा करने के बाद बेवफाई या गद्दारी नहीं कर सकता। चलो आओ मेरे साथ। जबरू भी खड़ा हो गया। भूरे ने राइफल कंधे से लटका ली और दरख्तों के झुंड की तरफ बढ़ते हुए बुलंद आवाज में बोला, फिरोज, फीके, रहीम है, शरीफ आ गया है, खाना खिलाओ उसे। दरख्तों के झुंड में रोशनी हो गई। किसी ने लालटेन जलाकर उसकी बत्ती ऊंची कर दी। जबरू ने भूरे को एक बार फिर मुंतबा करते हुए कहा, कहीं तुम गलती तो नहीं कर रहे? अरे जबरू, तुम अभी इन डकैत ठगों के किरदार से वाकिफ नहीं हो। अब ये हमारे साथी हैं और तुम इनके सरदार हो। झुंड से 3 इंसानी साए निकलकर बाहर आ गए। जबरू ने देखा कि उनके पास बंदूकें नहीं हैं। उसे कुछ तसल्ली हुई। अब उसने भूरे की हिदायत के मुताबिक अपनी गर्दन ऊंची कर ली और तीनों आदमियों के सामने जाकर खड़ा हो गया। भूरा बोला, रफीक, रहीम, फिरोज, ये जबरू शेर है, पंजाब का शेर, अब यही हमारा सरदार है। तीनों ने बारी बारी जबरू से हाथ मिलाया। जबरू ने उनके हाथों में
लकड़ी किसी सख्ती महसूस की। वो जबरू और भूरे को दरख्तों में ले गए, जहाँ घास पर एक दरख्त के नीचे बंसी डकैत की लाश पड़ी थी। भूरे ने पाँव से उसे ठोकर मारकर कहा, अरे हम एक काफिर के गुलाम थे अब तक, अब हम आजाद हैं। एक मुसलमान जर्नल हमारा सरदार होगा। लालटेन की रोशनी में वो सब के सब एक जगह बैठ गए। बंसी डकैत के तीनों साथी टिकटिकी बांधे जबरू को तक रहे थे। क्या देख रहे हो तुम लोग? जबरू की आवाज में दरजती थी। भूरा बहुत खुश हुआ। जबरू को ऐसे ही बात करनी चाहिए थी। तीनों डकैत ठग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। फिर उनमें से एक जो ऊंचा लंबा जवान था और जिसका नाम फिरोज था, वो बोला, दादा, तुमने कितने खून किए? तुम्हारे बंसी को मिलाकर 15। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और खुशी से अपने अपने सारे लाए। भूरा कहने लगा, जबरू पंजाब का डकैत है। अरे इसी ने मुरारी, उसके पिट्ठुओं को भी ठिकाने लगाया है। रही में नारियल है तो ले आओ, इस जगह भी रस्म अदा हो जानी चाहिए। जबरू सोचने लगा कि ये किस किस्म की रस्म अदा करना चाहते हैं। अगरचे ये लोग मुसलमान थे, मगर इन पर हिंदुओं की रिवायात का शदीद असर था। रहीमे ने दरख्तों के नीचे रखे हुए झोले में से एक नारियल निकाला और दरमियान में रख दिया। रफीके ने कहा, सरदार, इसे मुक्का मारकर तोड़ दो। जबरू ने नारियल पर जोर से मुक्का मारा तो वो टूट कर 2 टुकड़े हो गया। चारों डकैत खुशी से उछल पड़े। फिरोज बोला, दादा, नारियल तो बंसी डकैत से भी पहली दफा में नहीं टूटा था। बूढ़े ने फखर से जबरू के शाने पर हाथ रख के कहा, अरे हमारा जबरू शेर है, पंजाब का शेर। क्या समझते हो तुम इसे? अब हम जी भर कर इलाके में डाके डालेंगे, मुसाफिरों को लूटेंगे, पुलिस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। जबरू बीड़ी के हल्के हल्के कश लगा रहा था और खामोश था। तीनों आदमियों ने जबरू के आगे बारी बारी हाथ बांधकर आहिस्ता से सर झुकाया और फिर एक ही जुमला 3 बार दोहराया, जय काली की, जय काली की, जय काली की। जबरू को ऐसे लगा जैसे ये मुसलमान नहीं बल्कि हिंदू हैं। उसने जलती हुई बीड़ी बंसी की लाश पे फेंकी। इस काफिर को आग कब लगाओगे? सरदार, आग लगाई तो रोशनी होगी, इसे हम जमीन में दबा देंगे। रहीमा बोला। उन्होंने भूरे लांगरी और जबरू को बताया कि बंसी डकैत सुबह मुरारी से मिलने जब उसके डेरे पर आया तो वहां चारों डाकुओं की लाशें पड़ी थी और भूरा गायब था। वो समझ गया कि भूरा उसके दोस्त और दूसरे साथियों को कत्ल करके भाग गया है। चनाचे वो सुबह से ही उनके पाँव के निशानात लेता उनका पीछा कर रहा था। हम तुम्हारे खुरों के पीछे पीछे गांव में भी गए थे, वहां से तुम्हारे पैरों के निशान वापस जंगल में जा रहे थे। फिर हम जंगल में आ गए और यहाँ तुम्हें बंसी ने देख लिया। भूरे ने नफरत से थूकते हुए कहा, अरे बंसी और उसका साथी मुरारी दोनों बदकिरदार थे साले। जानते हो मुरारी ने क्या किया? वो गांव के शाजी की बेटी को अगवा करके ले आया था। जबरू से बर्दाश्त ना हो सका, उसने मुरारी और उसके साथियों को पल भर में ठिकाने लगा दिया और हम शाजी की बेटी को उसके घर छोड़ा है। जबरू के इस कारनामे पर वो तीनों बड़े खुश हुए। जबरू ने कहा, मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि हम में से कोई किसी शरीफ औरत को बुरी निगाह से देखे। फिरोज बोला, दादा, ये तो शुरू से हमारा असूल रहा है। मुरारी और बंसी हिंदू थे, वो बदमाशियां करते तो हम अंदर के अंदर खोल के रह जाते थे, मगर कुछ कर नहीं सकते थे। अब तुम आ गए हो तो हमें बड़ी खुशी है कि अब हम सिर्फ उन लोगों को अपनी राइफल से मिजाज पुरसी करेंगे जो गरीबों पर जुल्म करते हैं, उनका खून चूसते हैं और उनकी बहू बेटियों की इज्जत से खेलते हैं। जबरू घास पर लेटते हुए बोला, इस काफिर की लाश को जमीन में दबा दो, मैं आराम करना चाहता हूँ। रहीमा और रफीका उठकर गड्ढा खोदने लगे और जबरू इत्मीनान से सो गया। सुबह वो उठकर किले के खंडर की जानिब चल दिए, जो वहां से 6 कोस दूर झलोनी के जंगल में वाक़ था। यहाँ बंसी ने अपना डेरा बना रखा था और एक कोठरी में गेहूं, आटा, चावल और घी के कनस्तर रखे थे। रहीमे और उसके साथियों ने घोड़े कोठरियों के बाहर पेरी के एक दरख्त तले बांध दिए थे। भूरे ने जाते ही चूल्हे में आग जलाई और रोटियां पकानी शुरू कर दी। सबने आम के अचार के साथ रोटियां खाई और नींद पूरी करने के लिए कोठरियों में जाकर सो गए। कुछ देर जबरू ने भी आराम किया। दोपहर के वक्त वो कोठरी से निकल आया और किले की बोसीदा दीवार पर खड़े होकर नीचे फैले हुए जंगल की तरफ देखने लगा। बहुत हरा भरा जंगल था। रात को उन्हें शेर की आवाज भी आई थी। अब परिंदे दरख्तों पर इधर उधर उड़ते फिर रहे थे। कुछ फासले पर एक पहाड़ी नाला बहता था। बूरा भी जबरू के पास आ गया। बूरे, यहाँ से आबादी कितनी दूर होगी? सरदार, फिक्र की कोई बात नहीं। पहला गांव यहाँ से 15 कोस के फासले पर है। वहां तक घना और खतरनाक जंगल चला गया जिसमें शेर और चीते रहते हैं। इधर तो शिकारी भी नहीं आते। जबरू सोचने लगा कि वो कब तक इस जंगल में मफरूर कातिल की जिंदगी बसर कर सकेगा। उसे अब कमाले की बहुत ज्यादा याद सताने लगी थी। वो उसे अकेला छोड़ा था, कहीं उसे फांसी ना हो गई हो। ये सोच कर जबरू का कलेजा मुंह को आने लगा था।
وہ کمالے کی مدد کرنا چاہتا تھا، مصیبت کے وقت اس کے کام آنا چاہتا تھا، مگر اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کمالے کی کیسے اور کیا مدد کر سکتا ہے۔ وہ خود پھانسی سے بھاگا ہوا مفرور قاتل تھا۔ بھورا اسے اس ریلوے لائن کے بارے میں بتا رہا تھا جو نجیب آباد سے نکل کر گوالیار کی طرف جاتی تھی۔ جبرو اپنے گال پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کچھ سوچ رہا تھا۔ بھورا ایک جہاندیدہ ڈکیت تھا۔ وہ محسوس کر رہا تھا کہ جبرو کسی بات پر پریشان ہے۔ آخر اس نے پوچھ لیا کہ وہ کس پریشانی میں مبتلا ہے۔ بھورے میاں، ابھی میں تمہیں کچھ نہیں بتا سکتا۔ ہاں، جب وقت آیا تو سب سے پہلے میں تم سے ہی مشورہ کروں گا۔ دادا، تم ہمارے سردار ہی نہیں، دوست بھی ہو، شیر دل مسلمان ہو، تمہارے لیے تو اپنی جان بھی حاضر ہے۔ پورا اور بنسی ڈکیت کے دوسرے مسلمان ساتھیوں فیروز، رحمت اور رفیقے کا بھی گزارا ڈاکے ڈالنے اور لوٹ مال کی رسد اور مال و دولت پر عیش کرنا تھا۔ جب ان کے پاس کھانے پینے کی چیزیں، آٹا، گھی، چاول اور روپے ختم ہونے لگتے تو وہ قریبی گاؤں کے ہندو ساہوکار یا زمیندار کے گھر ڈاکہ ڈالتے اور وہاں سے مہینے بھر کا راشن لوٹ کر ڈال لیتے تھے اپنے پاس۔ جبرو کو یہ زندگی پسند نہیں تھی۔ حالات نے اسے ایسی زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا تھا، لیکن وہ چوری ڈاکے کو پسند نہیں کرتا تھا۔ چنانچہ ایک رات جب بھورے نے اسے قریبی قصبے جھلونی کے ساہوکار کے گھر ڈاکہ ڈالنے کے لیے گروہ کی ترتیب دینے کو کہا تو جبرو کو غصہ آ گیا۔ میں چور نہیں ہوں، تمہیں ڈاکہ ڈالنا ہے تو جاؤ، میں نہیں جاؤں گا۔ لیکن بھورا ایک لمحے کو خاموش ہو گیا، پھر دھیمی آواز میں بولا، جبرو، ہم ڈاکہ نہیں ڈالیں گے تو کھائیں گے کہاں سے؟ اب تو ہماری زندگی اسی دھڑلے پر چلے گی۔ ہم کوئی شریف آدمی تو ہے نہیں کہ دوسرا کام کر لیں۔ پولیس ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ میں جنگل کے پتے کھا کے گزارا کر لوں گا، مگر کسی کے گھر چوری ڈاکہ نہیں کروں گا۔ خبردار، پھر مجھ سے ایسی بات نہیں کرنا۔ پورا جبرو کی غضب آلود شخصیت سے بخوبی واقف ہو گیا تھا۔ ڈاکہ ڈالنا بھی ضروری تھا کیونکہ دانا پانی ختم ہو رہا تھا۔ اس نے گروہ کے تینوں ساتھیوں کو بتایا کہ جبرو کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے ہم خود ہی زمیندار کے گھر ڈاکہ ڈالنے چلیں گے۔ دوسری رات وہ گھوڑیوں پر سوار ہو کر جھلونی گاؤں ڈاکہ ڈالنے چل دیے۔ جبرو پیچھے رہا۔ موسم رات کو ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ جبرو کھنڈر کی کوٹری میں چارپائی پر کھیس اوڑے بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ کوئی ایسی ترکیب ہو سکتی ہے کہ وہ پھر سے ایک شریف اور آزاد شہری کی طرح زندگی بسر کر سکے۔ وہ جتنا سوچتا اسے اتنا یقین ہوتا جاتا کہ اب وہ ایسی زندگی پھر کبھی شروع نہیں کر سکے گا۔ جانے وہ کب تک سوچوں میں گم رہا اور پھر سو گیا۔ رات کے پچھلے پہر گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز نے اسے جگا دیا۔ بھورا اپنے آدمیوں کے ساتھ لوٹا ہوا مال لے کر واپس آ گیا تھا۔ اس میں گھی کے 2 کنستر، 1 بوری چاول اور 1 بوری آٹے کی تھی۔ زمیندار کی گردن پر بندوق رکھ کر انہوں نے اس سے 2000 روپے نقد بھی چھین لیے تھے۔ جبرو نے بھورے کو نائب سردار بنا دیا اور اسے اجازت دے دی کہ خود ہی ڈاکے کی قیادت کیا کرے۔ بھورا جبرو کی اجازت پا کر شیر ہو گیا۔ دولت کے لالچ میں وہ ہفتے میں 2 بار بھی ڈاکے مارنے نکل جاتا۔ جبرو پیچھے کھنڈر روائی کمین گامی ہی رہتا۔ ایک رات بھورا اور اس کے ساتھی ایک امیر زمیندار کے گھر ڈاکہ ڈالنے گئے تو وہاں سے ایک جرمن ریوالور اور گولیاں کا تھیلا بھی اٹھا لائے۔ بھورے نے ریوالور جبرو کو دکھایا اور کہنے لگا، جبرو، یہ جرمنی کا بنا ہوا ہے، میں اسے پہچانتا ہوں۔ 9 گولیاں پڑتی ہیں اس میں، چاہے کتنی دور سے چلاؤ، دشمن کو پھڑکا کے رکھ دیتی اس کی گولی۔ جبرو نے ریوالور کھول کر چیک کیا۔ اس کے سوراخوں میں پوری 9 گولیاں بھری ہوئی تھیں۔ جبرو نے ریوالور اپنے پاس رکھ لیا۔ اسے یہ بہت پسند آیا تھا۔ پھر اسے کسی چھوٹے ہتھیار کی ضرورت بھی تھی۔ ہر وقت رائفل کام نہیں آ سکتی تھی۔ جھلونی کے جنگل والے بوسیدہ قلعے کے کھنڈر میں رہتے ہوئے جبرو کو 20-25 روز گزر گئے تھے۔ وہ جنگل میں تنہا زندگی بسر کرتے کرتے تنگ آ گیا تھا۔ چاہتا تھا کہ انسانوں میں جائے، ان کی شکلیں دیکھے، ان کے مکان دیکھے، ان کی آوازیں سنے۔ ایک روز جبرو نے بھورے سے کہا، میں ذرا سیر کو آس پاس کے دیہات میں جا رہا ہوں، تم فکر نہ کرنا میری، میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا۔ تمہارا اکیلے جانا ٹھیک نہیں ہے، پولیس علاقے میں پھیلی ہوئی ہے۔ پولیس مجھے نہیں پکڑ سکتی، تم میری فکر مت کرو، میں یہاں بیٹھے بیٹھے تنگ آ گیا ہوں، دن کو جاؤں گا اور شام ہونے سے پہلے پہلے لوٹ آؤں گا۔ دیگر ساتھیوں نے بھی جبرو کو منع کیا، مگر وہ کسی کی ماننے والا نہیں تھا۔ اس نے اپنا حلیہ دیہاتیوں جیسا بنایا، بھرا ہوا ریوالور کرتے کی جیب کے اندر چھپایا اور گھوڑی پر بیٹھ کر کھنڈر سے نکل گیا۔ وہ جھلونی قصبے کی مخالف سمت کو جا رہا تھا۔ دن کا وقت تھا، دھوپ نکلی ہوئی تھی، موسم کا حبس اور شدت کی گرمی تقریباً ختم ہو چکی تھی۔ جبرو کھیتوں میں آ گیا۔ ہرے بھرے کھیت دھوپ میں بہت پیارے لگ رہے تھے۔ 2 کھیتوں میں اسے کسان کام کرتے دکھائی دیے۔ جبرو کھیتوں میں سے گھوڑی کو گزارتا مسجد کے قریب پہنچ گیا۔ مسجد کے باہر دیوار کے ساتھ مولوی صاحب چھوٹے سے تخت پر تسبیح ہاتھ میں لیے بیٹھے تھے۔ ان کے سامنے زمین پر ایک ادھیڑ عمر عورت ہاتھ باندھے بیٹھی تھی۔
जबरू ने घोड़ी से उतरकर उन्हें सलाम किया। मौलवी साहब ने सलाम का जवाब दिया और पूछा, यहाँ क्यों आए हो? मौलवी जी, प्यास लगी है, पानी मिलेगा पीने को? मैं झलोनी से आ रहा हूँ, आगे झालर गांव जाऊंगा। औरत बातें करते करते चुप हो गई थी। जबरू ने देखा कि उसकी आंखें रोने से सुर्ख हो रही हैं। मियाँ, मस्जिद के सकावे में जाकर पानी पी लो। जबरू पानी पीकर बाहर निकला तो औरत रोते हुए मौलवी साहब से कह रही थी, मौलवी जी, मैं थाने में भी नहीं जा सकती, वो मेरी बेटी को मार डालेगा, आप ही मेरी मदद करो, मैं बेवा हूँ, खुदा आपको उसका अजर देगा। बहन, मैं क्या कर सकता हूँ, गांव में हिंदू ज्यादा है, दयाल पांडे बड़ा ताकतवर जमींदार है, पुलिस भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तेरे लिए दुआ जरूर करूंगा। जबरू करीब से गुजरते हुए रुक गया। उसने चादर के पल्लू से अपना मुंह पोंछते हुए कहा, ये बहन जी को रो रही मौलवी साहब? ओ मियाँ, तुम अपनी राह लो। मौलवी साहब ने जबरू को देखकर कहा। जबरू ने बड़े एहतराम से उस बेवा गरीब औरत को मुखातिब किया। बहन, क्या बात है, क्यों रो रही हो तुम? मुझे अपनी बिपता सुनाओ, शायद मैं तुम्हारे किसी काम आ सकूं। औरत पल्लू से अपनी आंखें साफ कर रही थी। वो कुछ ना बोली। मौलवी साहब ने झल्ला कर कहा, अरे भाई, ये बेवा औरत है, इसकी एक बेटी है जिसको गांव के बासर जमींदार ने अपने घर में डाल रखा है। ये मुसलमान है, अपनी बेटी का ब्याह करना चाहती है, मगर जमींदार इसकी बेटी को नहीं छोड़ रहा। औरत ने गुलूगीर आवाज में जमीन की तरफ देखते हुए कहा, लगता है मेरा कोई भी नहीं जो मेरी इज्जत बचाए। बेवा हूँ, गरीब हूँ, मेरा खाविन जिंदा होता ना तो मुझे आज ये दिन ना देखना पड़ता। जबरू करीबी जमीन पर बैठ गया। बहन जी, अल्लाह की जात से मायूस नहीं होना चाहिए, जिसका कोई ना हो उसका खुदा होता है। औरत फूट फूट के रोने लगी। गरीबों का कोई नहीं होता बेटा, कोई नहीं होता। मौलवी साहब, हिंदू जमींदार की हवेली किस तरफ है? जबरू ने पूछा। मौलवी ने जबरू को घूर कर देखा, फिर तस्बीह हिलाते हुए बोला, तुम जमींदार की हवेली का पूछ कर क्या कर लोगे? वहां तो इलाके का थानेदार भी जमींदार की इजाजत के बगैर दाखिल नहीं हो सकता। जाओ बरखुरदार, अपना रास्ता नापो।